رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. احباب گرامی، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور خواتین قوم و ملت، اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی کا عظیم کرم، اس کا احسان، اس کا انعام اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مسلمان اور مومن بندوں میں ہونے کا شرف بخشا اور ہر طرح کی سہولیات، راحت و سکون کے اسباب بھی مہیا کیے. اسی لیے حقیقی حمد و ثنا، بزرگی و برتری، ثنا و شکر اور عبادات، تسبیحات و تحلیلات اور تکبیرات کا حقیقی مستحق ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. احباب گرامی، جس مہینے سے ہم گزر رہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آج شعبان کی 7 تاریخ ہے، 7 شعبان المعظم سن 1443 ہجری. اس مہینے کے بعد ایک عظیم مہینہ شروع ہوگا جس کے فضائل و برکات، اس کے ثمرات سے بخوبی ہم واقف جانتے ہیں. اور رمضان المبارک کا محتشم مہینہ، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ شعبان کا معظم مہینہ ہے، شعبان المعظم. یوں تو اپنی جگہ پر یہ مہینہ بھی اپنی فضیلت کا متحمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بھی کچھ فضائل عطا کیے ہیں. مگر بدقسمتی سے امت مسلمہ کا عظیم طبقہ حقیقی فضائل اور حقیقی ثمرات و انعامات کو چھوڑ کر کے گمراہ کن اعمال اور نئے نئے اعمال کو عبادات کے نام پر جنم دیتے ہیں. اور وہ کوئی غیرو نتھو خیرو نہیں، بلکہ مسلمانوں کا عظیم طبقہ، جبکہ اس وقت مسلمان عبادات و اطاعت کے معاملے میں بدترین موڑ پر پہنچ چکی ہے، بدترین موڑ پر عبادت و اطاعت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے دوری کتنی دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا. البتہ اپنا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا ہے کہ میں کتنا دور ہوں، میں کتنے دین سے فاصلے پر. ایسی صورتحال جبکہ امت مسلمہ کو
اپنے ایمان اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، اپنی خالی کرتوت سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے نئی نئی خرافات ہم جنم دیتے ہیں، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر، جبکہ حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں اس سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میری مراد ہے شعبان المعظم کے نصف حصے میں جو 15ویں شعبان کو نیکی اور عبادت کے نام پر ہمارے احباب کرتے ہیں، ہمارے احباب جو کرتے ہیں وہ کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر کے کرتے ہیں۔ یوں تو عبادت و اطاعت ہماری زندگی سے بالکل کسی بھی صورت الگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، فسبح بحمد ربک، آپ تعریفوں کے ساتھ، رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی، اس کی تسبیح بیان کریں۔ وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کب تک سجدہ کرتے رہیں؟ ایک موسم آیا سجدہ کر لیے، اسے سجدہ نہیں کہتے، اسے مذاق کہتے ہیں، اسے مذاق کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھا بھیڑ بھاڑ اکٹھی ہو گئی، چلو اس بھیڑ میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ ارے بھیڑ کس لیے اکٹھی ہوئی ہے یہ تو تمہیں جاننا ہوگا، اس بھیڑ میں مل کیا رہا ہے تمہیں یہ جاننا ہوگا، دے کیا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے تمہیں یہ جاننا ہوگا۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، ٹھیک ہے، بھیڑ جمع ہو گئی شعبان کی 15ویں تاریخ کو، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، قبرستانوں میں لائٹنگ لگ گئی، کمکمے جل گئے، انواع و اقسام کے رنگ برنگ کے لائٹیں اور بلبیں جل گئی، ٹھیک ہے، چلو بھیڑ اکٹھی ہوئی چلنے دو، مگر کب تک؟ انتہا کیا ہے؟ اس کے بعد رمضان آیا، رمضان میں بھی کچھ بھیڑ بھاڑ اکٹھی ہوئی، دیکھا بڑی کثرت سے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ارے مل کیا رہا ہے، مل کس کو رہا ہے، دے کون رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، یہ تمہیں معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم، بس رسم ادا کرو، چلتا چلاتا گیا۔ رب نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تعریف بیان نہیں کی، جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے رب کی پاکیزگی کا اقرار نہیں کیا، جس نے سجدہ نہیں کیا اس کی تعریف نہیں کی، جس نے سجدہ نہیں کیا اس کی عظمت کا وہ قائل نہیں ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا اس کی عبادت کا وہ قائل نہیں ہے، عملی اعتبار سے وہ کفر کرتا ہے، رب کی عبادتوں کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے رب نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تسبیح جو بیان کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، تسبیح جو بیان کرتا ہے وہ نمازیں ادا کرتا ہے،
تسبیح جو بیان کرتا ہے وہ ورکعوا مع الراکعین کرتا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکتا ہے۔ کہاں تک سوال اٹھتا ہے، کہاں تک جھکے رہو گے؟ تمہاری کمر کہاں تک جھکے گی؟ تم سجدے کب تک کرتے رہو گے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک تمہارے جسم میں حرکت ہے، تم حواس میں ہو، تم ہوش میں ہو، تم سوچتے ہو، سمجھتے ہو، دیکھتے ہو، تمہارے اندر افہام ہے، سمجھنے کی قوت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت کا آہنی پنجہ تمہیں یہاں کر کے گرفت میں لے لے، تمہاری موت آ جائے، موت تک تم کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، نمازوں سے بھاگنا نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرتے رہو اپنے رب کی جب تک کہ تمہارے اوپر موت طاری نہ ہو جائے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ نہ جائے، تمہاری روح پرواز نہ کر لے، روح کھینچ نہ لے، روح نکل جائے گی جسم سے، تمہارے تمام قوانین ہٹ جائیں گے، بس اب تم اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو خالی موسم اور بھیڑ بھاڑ دیکھ کر اپنا رنگ نہ بدلو، اپنا طریقہ نہ بدلو، بلکہ بدلو اپنا طریقہ یہ سن کر کے رب نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کر کے، اللہ کو یاد کر کے۔ شعبان المعظم کا مہینہ جو انتہائی محترم مہینہ ہے، رمضان سے پہلے والا مہینہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ مطہرہ یہ تھی، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے کثرت سے نہیں دیکھا، شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ مسلسل 2 مہینوں کے لگاتار ہمیں روزے رکھتے نہیں، تسلسل کے ساتھ بلا کسی روک تھام کے آپ مسلسل روزے رکھتے گئے، ہم نے صرف 2 مہینوں میں دیکھا، ایک شعبان میں اور دوسرا رمضان۔ یہ آج کی عادت مبارکہ تھی، ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ رمضان سے چند ایام پہلے کوئی روزہ رکھے، الا ہے کہ اس پر کوئی ضروری روزہ اس کے فرائض میں سے چھوٹ گئے ہوں، یا وہ اپنی عادت کے مطابق وہ مہینے کے یا ہفتے کے روزے رکھتے ہوں، جمعرات اور پیر کے روزے رکھتے ہوں، مگر یہ کہ خصوصیت کے ساتھ شعبان کے آخری ایام میں روزوں کا اہتمام کوئی نہ کرے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ کہیں اس میں تھک ہار کر اس میں کمزور نہ پڑ جائے جو اصل فریضہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ مطہرہ یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزوں کا اہتمام کرتے تھے زیادہ۔ اس کی دوسری وجہ آپ ہی بیان فرماتے ہیں، دوسری وجہ آپ بیان فرماتے ہیں، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اعمال آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور لوگ اس مہینے میں غافل میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جائیں، اوپر چڑھائے جائیں، میرے اعمال کا جائزہ ہو، میرے اعمال کا معائنہ ہو، تو ایسی صورتحال میں میرے اعمال جب اٹھائے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، روزے کی حالت میں میرے اعمال اٹھائے جائیں، روزوں سے بھرپور ہو۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ مطہرہ تھی۔
مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقہ کیا کرتا ہے؟ امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقہ یہ کرتا ہے کہ صرف 15ویں شعبان کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھ لیتے ہیں، حلوے ہیں، مانڈے ہیں، کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے، قبرستان میں طرح طرح کی لائٹیں جلائی جاتی ہے، پھر عبادت کے نام پر جو قبرستان جاتے ہیں آتے ہیں، بعض جگہوں میں مردوں عورتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کھلم کھلا جاتے رہتے ہیں، بعض جگہوں میں صرف مرد جاتے ہیں۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یوں تو شعبان کی 15ویں تاریخ کے اوپر بہت ساری موضوع، من گھڑت، گھڑی ہوئی حدیثیں، روایتیں موجود ہیں جس کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ ایک دوسری روایت جو دلیل بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صدیقہ کائنات کے گزرے قرنوار میں تشریف فرما تھے۔ آپ ام المومنین صدیقہ کائنات کے گھر میں تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف خلاصہ بتا۔ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ صدیقہ سو گئی ہیں، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئی۔ آپ نے بغل میں جوتا رکھا، اپنے چادر کو سمیٹا، جوتا پہنا اور دھیرے سے نکل گئے، دھیرے سے نکل گئے، دروازہ کھولا، نکل گئے۔ صدیقہ کائنات نے دیکھا، اچھا نکل گئے گھر سے، کہاں جا رہے ہیں آج ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پیچھے چلے پیچھے گئے تو دیکھا کہ آپ بقی غرفت کی طرف چلے گئے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، ادھر چلے گئے۔ وہاں جا کر کے آپ نے بقی والوں کے لیے دعائیں کی، 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ بہرحال معاملہ وہاں ختم ہوا، واپس آئے۔ جو آپ تیز چلتے، ام المومنین بھی آگے تیز چلتے واپسی میں، اور جاتے وقت بھی۔ تو آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے، صدیقہ کائنات گھر میں داخل ہو چکی تھی، آگے دیکھا تو بڑی سانسیں پھول رہی ہیں۔ اچھا سانسیں پھول رہی، عائشہ کیا بات ہے؟ بہت ہانپ رہے ہو، بہت ہانپ رہے ہو۔ تو میں نے صدیقہ کائنات نے کہا، میں نے دل میں سمجھ لیا کہ کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ تو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم نہیں بتاؤ گے تو میرا بتانے والا جو باریک بین خبروں کو جانتا ہے وہ بتا دے گا مجھے۔ بہرحال اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، مگر تقریباً ساری روایتیں من گھڑت موضوع ہیں۔ ایک اس طرح کی روایت ہے جو صحیح ہے، مگر اس روایت میں شعبان کی 15ویں تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تذکرہ ہے نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ اس میں مزید تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ آپ جا کر کے یہ بقیع غرقد میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، اس لیے آپ وہاں گئے۔ اس روایت کو دلیل بناتے ہیں، مگر اس میں کئی شعبان کی 15ویں تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ جتنے بھی راستے سے، جتنے بھی طرق سے، جتنے بھی کڑیوں سے، سلسلوں سے، سند سے آئی ہے روایت صحیح ہے، جس میں آپ نے بیان فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو، 15ویں شب کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ لیلۃ من نصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات میں اللہ پوری مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے۔
یہاں پر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ صرف انسانوں کی طرف جھانکتا ہے، پوری مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، کہ اللہ تو جھانکتا ہے، ساری مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے، مگر پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں ان لوگوں کو فَيَغْفِرُ معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تمام خطا کاروں کو معاف کر دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، سوائے دو لوگوں کے، ایک تو مشرک جو شرک کرنے والا ہے، چاہے ٹوپی پگڑی والا رہے، جبہ کرتا والا رہے، یا جینس پینٹ والا رہے، یا ہاف پینٹ پہن کے گھومنے والا رہے، شرک جس کسی نے بھی کیا، الا لمشرک او مشاحن، شرک جس نے بھی کیا، چاہے ممبر پر چڑھنے والا انسان ہو، یا محراب سنبھالنے والا ہو، یا مصلی بن کر کے نمازیں ادا کرنے والا ہو، یا راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنے والا ہو، اگر شرک کیا اس نے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو مشرک ہے، ہمیں بھی اپنے دامن کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے اندر شرک کے بوباس تو موجود نہیں ہے، ایسا عمل تو ہم نہیں کر رہے ہیں جو شرک والا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ہم جانتے نہیں ہیں اور کرتے رہتے ہیں تال ٹھوک کر، اور اس پر فخر و مباحات بھی کرتے کہ ہم نے ایسا کیا۔ دوسرا وہ انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا مشاحن، وہ جس کا دل کینے سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، کپٹ سے بھرا ہوا۔ ہر کوئی جائزہ لے لے، ہر کوئی یہاں سے لے کر کے ادھر سب جائزہ لے، ہر کوئی اس بات کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں شرک ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مگر دوسرا جائزہ یہ لے کہ کہیں اس کے سینے میں کینہ تو نہیں، اس کے دل میں بغض تو نہیں، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، کسی کے لیے کپٹ تو نہیں، کسی کے لیے دشمنی تو نہیں، اگر ہے تو پھر ایسا آدمی بھی خبردار ہو جائے، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مخصوص راتوں میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ہر جمعرات، اور اس طرح کی روایت صحیح مسلم شریف میں دوسری روایت موجود بھی ہے کہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، سوائے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جس کے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے بغض پالا ہوا ہے، دشمنی پالا ہوا ہے، اسے معاف نہیں کرے گا، کینہ رکھا ہوا ہے دل میں، اسے معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا تمام مومنوں اور مسلمانوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو روایت جس کو میں نے کہا کہ امام البانی رحمہ اللہ دیگر محدثین نے صحیح کہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنے بھی سندوں کے ساتھ آئی ہے صحیح ہے، مگر اس روایت میں خصوصی عبادات کے اہتمام کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر چراغاں کرنا، گھروں کو خصوصی گھروں کی تزئین کرنا، خوبصورت بنانا، ڈیزائننگ کرنا، کنکمے لگانا، بلبیں لگانا، لائٹنگ کرنا، انواع اقسام کے کھانے پکانا، لوگوں کی دعوتیں کرنا، روحوں کو گھروں پہ بلانا، ان تمام باطل نظریات اور افکار، توہمات اور بے بنیاد چیزوں کی تنقید ہوتی ہے اس روایت سے۔ اس روایت میں اگر کوئی خصوصی طور پر عبادت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا بھی ذکر نہیں ہے، مگر یہ کہ جو آدمی اپنی عادت کے مطابق وہ سوتا ہے، عبادت کر کے، عشاء پڑھ کے، تہجد پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ایسے تمام لوگ چاہے وہ راتوں میں خصوصی اہتمام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بلکہ اگر کوئی خصوصی اہتمام کرے بھی تو وہ بدعت کے زمروں میں شامل ہوگا، کیونکہ دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليالي،
کہ راتوں میں جمعہ کی رات کو خصوصی قیام مت کرنا. لا تخصوا لیلۃ الجمعہ. کوئی یہ کہے کہ بھئی آج جمعرات ہے، صبح جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے، بڑے مبارک دن ہے، دنوں کے سردار ہیں، چلو ہم عبادت کر لیتے ہیں، خوب قیام کا اہتمام کر لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، لمبی لمبی سورتیں پڑھ لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من اللیالی. راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو خاص کبھی بھی مت کرو عبادت کے لیے، قیام کے لیے. کیا جمعہ کی رات ہے خوب قیام کر لیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں. جب اس کی اجازت نہیں ہے، جو جمعہ کے دن کی اپنی ایک بڑی فضیلت ہے، دنوں کے سردار ہیں، جمعہ کے دن کی اپنی اہمیت ہے، ان تمام اہمیت و فضائل کے باوجود بھی اگر آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی تو اے عقل والو، بے عقلو نہیں، اے عقل والو ذرا اپنی عقل سے، فکر سے، سوچ سے، سمجھ سے، بوجھ سے سمجھ کر دیکھو، ادراک کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. جہاں پر بڑی بڑی خصوصیات ثابت ہے وہاں پر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی جمعہ کی رات کو خصوصی قیام کا اہتمام نہ کرے، لمبی لمبی نمازیں نہ ہانکے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتلائیے، شعبان کی 15ویں رات کے متعلق صرف ایک صحیح روایت ہے، وہ بھی اس میں کہیں خاص عبادت کا ذکر نہیں. لوگ ہزاری نماز پڑھتے ہیں. ارے وہ ہزاری نہیں، وہ بازاری نماز ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ ہزاری نہیں، وہ بازاروں میں بکنے والی تمہاری نماز ہے. اس نماز کی کوئی بھی اہمیت رب کی نگاہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت وہی ہے جو قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے. دوسری کوئی عبادت قابل قبول رب کو نہیں ہے. وہ ہزاری نہیں، بازاری نماز ہے. قضائی عمری، ارے پاگل ہے، پوری نماز مستیاں کرتے رہے پوری زندگی، اور آج کہے شعبان کی 15ویں رات آئی ہے، ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ کوے کی چونچ مارتے جائیں، پرندے کی طرح دانا چگتے جائیں، اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان. ایسی نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. بلکہ وہ تو چھوڑو، اگر 5 وقت کی نمازیں پنجگانہ بھی اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے، ٹھپا ٹھپ کوئی قاعدہ نہیں، کلیہ نہیں، ضابطہ نہیں، طور نہیں، طریقہ نہیں، سنت کا جو ہے اہتمام نہیں، تو ایسی نمازیں بھی اس کی صورت میں مار دی جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پوچھے جائے کہ تم 1000 رکعت خالی پوری کرنے میرے قضائے عمری ہزاری ساری نمازیں پڑھو، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے رب کے یہاں، کچھ بھی قابل قبول ہے. اس لیے اس رات کی صرف اتنی فضیلت ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو صحیح روایت ایک ہے، اس روایت کے پیش نظر ایسی روایت دوسری مسلم شریف کی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ رب جل شانہ سبحانہ و تعالی ہر رات کا جب آخری حصہ باقی رہتا ہے، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہر رات صرف جمعہ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، پیر کو نہیں، شب برات کو نہیں، لیلۃ القدر کو نہیں، رمضان کو نہیں، بلکہ ہر رات فی کل لیلۃ، ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اپنی شان کے مطابق آتا ہے. ہمارے تمہارے چرن کہ اوپر 3 منزلے سے نیچے گراؤنڈ فلور پر آ گئے، ویسا نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. اور کیا کہتا معلوم؟ اب اعلان لگاتا ہے کس کو کیا چاہیے. کوئی دکھوں میں ہے، کوئی درد میں ہے، کوئی بخار میں ہے، کوئی مقدمات میں پھنسا ہے، کوئی پریشانیوں میں گھرا ہے، کسی کو روزی کی پریشانی ہے، کوئی حرام سے آزادی چاہتا ہے، کوئی حلال میں مبتلا ہونا چاہتا ہے. طرح طرح کا اعلانات ہوتا ہے. کوئی بخشش چاہتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے. یہ کون اعلان کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ ہر روز جب موبائل دیکھ کر تھک سو جاتے ہیں ہم، تب اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کے
اعلان لگاتا ہے، منادی کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، او میرے بندو لے لو جسے جو لینا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بخشش لینا ہے، مال لینا ہے، دولت لینا ہے، اچھے رشتے لینے ہیں، اچھی دنیا لینی ہے، خوشگوار دنیا لینا ہے، آخرت لے، جسے جو لینا ہے لے لے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ یہ اللہ آواز لگاتا ہے، صرف 15ویں شعبان کو نہیں۔ 15ویں شعبان میں تو روایت میں ہے کہ اللہ جھانکتا ہے، مگر اللہ تو یہاں روز تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ تب کاہے اس کے عبادت نہیں کرتے ہو؟ تب کیوں عبادت نہیں کرتے ہو بھائی؟ جدھر پیٹ پوجا کرنے کا رہتا ہے ادھر طرح طرح کے فتوے مارتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ در حقیقت وہ اللہ کی پوجا نہیں، وہ پیٹ پوجا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ پیٹ پوجا ہے، وہ پوجا تمہیں جہنم میں لے جائے۔ کہاں کہاں سے دلیلیں لا کے بناتے ہو؟ یہ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے رات کو، اندھیری رات میں، تاریخ رات میں قبرستان گئے؟ تم کتنے بار گیا؟ تم بھی جاؤ، اگر سنت ادا کرنا ہے، یہی کرنا چاہتے ہو تو یہ جھنڈ جماعت در جماعت کیوں جاتے ہو؟ رات میں اٹھو، چپکے سے چلے جاؤ، ایک بار دیکھو، پینٹ گیلے ہو جائیں گے، پینٹ گیلے ہو جائیں گے اکیلے قبرستان میں رات کو، وہ تنگ تاریخ رات، اندھکار، اور طرح طرح کے جانوروں کی آواز آئے تو بتاؤ گیلے ہوں گے؟ نہیں، گیلے ہو جائیں گے، مگر وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں پینٹ گیلے ہوں گے، نہیں کریں گے، وہاں کھانے کو نہیں ملے گا، وہاں لذتیں نہیں ملیں گی، وہاں مزے نہیں آئیں گے، وہاں ڈر ہوگا، بھے ہوگا، دل دھڑکتا ہوگا، خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا، اس لیے وہ نہیں کرے گا۔ عقل کو زندہ کرو، بڑی وسیع ترین دنیا ہے، اور ہمارے پاس دین و دنیا ساری چیزیں واضح ہیں، کیا حق، کیا باطل، کیا صحیح، کیا غلط۔ اگر ابھی بھی ہماری عقلیں ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی، ہمارے اندر سمجھ نہیں آتی اتنے تمام تر وضاحتوں کے بعد، اور پھر بھی ہم ان گمراہیوں میں پڑے رہے، تو خدا کی قسم ہمیں جہنم کی ابدی اور خوفناک ترین عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہر طرح کی گمراہیوں سے، خرافات سے، بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، راتوں کو جاگ کر ہمیں تیری عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا بنا، قرآن کو پڑھنے والا بنا، پڑھانے والا بنا، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان سامنے ہے، پورے اہتمام کے ساتھ ان روزوں کا، عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق